مسجد ہماری کے جتنے بھی پروگرام ہیں آپ کے علم میں ہے کہ یوٹیوب کے اندر جامع مسجد اول کا چینل چل رہا ہے، وہ ضرور دیکھا کریں۔ اس میں بھی دین سیکھنے کا بڑا ہی اہتمام ہے، بہت ہی مفید باتیں اس میں ہیں۔ اس میں میں نے 7 ایسے وظائف دیے ہیں جو ہر قسم کی مشکل، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی مصیبت اور کاروباروں کے اندر منافع، اولاد کے حصول اور دیگر جتنی بھی حاجات ہیں ان سب کے لیے بڑے ہی کارآمد، بڑے ہی مفید اور بڑے ہی قیمتی وظائف ہیں۔ وہ دیکھیے، خود بھی پڑھیں، دوستوں کو بھی بتائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیں، اور اس طرح دین سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت۔ اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو، خبر دے دو کہ بے شک میں ہی بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ سامعین کرام، 14واں پارہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 49 اور 50 آپ کے سامنے تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ ان چھوٹی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت و مغفرت کی بشارت دی ہے اہل ایمان کو، نیک بندوں کو، صلحاء کو رحمت و مغفرت کی بشارت سنائی ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے۔ 90 یہ امر کا صیغہ ہے، اور نبأ مصدر ہے، خبر دینا، اور 90 کا معنی ہے خبر دے دو۔ خاص اور اہمیت والی خبر کو نبأ کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام بھی خبریں دیتے تھے، ان کی خبریں بڑی خاص اور اہمیت والی ہوتی تھیں۔ سابقہ انبیاء اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی امتوں کو خبریں سنائیں۔ وہ خبریں خوشی کی خبریں بھی تھیں اور ڈراوے کی خبریں بھی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں مبشر اور نذیر دونوں نام ملتے ہیں۔ مبشر بشارتیں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، اور نذیر ڈرانے والا۔ نبی کی جمع انبیاء ہے، اور نبی خبر دینے والا ہوتا ہے۔ حال کی خبریں، ماضی کی خبریں، مستقبل کی خبریں، ان سب کا ذکر قرآن و احادیث میں موجود ہے۔ پہلی قوموں کے حالات و واقعات، ان کے ساتھ ہونے والے انجام کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان ہوا کہ جب ان قوموں نے اللہ اور رسول کی نافرمانیاں کی تو کس طرح ان پر دنیا کے اندر ہی عذاب آ گئے، اور آخرت کی سزائیں تو ابھی باقی ہیں۔ ہر نبی نے آخرت کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، جنتیوں کی صفات کا ذکر کیا، دوزخ کا ذکر کیا، دوزخیوں کی علامات کا ذکر کیا۔ یہ مستقبل کی خبریں ہیں، اور حال کی خبریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی رسول کے سامنے کوئی واقعہ پیش آتا تو اس پر جو اللہ کا حکم آتا
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سناتے، وہ حال کی خبریں تھیں۔ گویا کہ اس آیت کریمہ کا پہلا لفظ جو ہے وہ نبئ ہے۔ عربی زبان میں یہ استعمال ہوتا ہے کسی کو خبر دینے کے بارے میں کہ خبر دے دو، اس میں حکم پایا جاتا ہے۔ کس کو خبر دے دو؟ عبادی، میرے بندوں کو۔ عباد عبد کی جمع ہے، عباد اللہ کے نیک بندے۔ ویسے تو گناہگار بندے، نافرمان بندے، وہ بھی اللہ کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ سارے کے سارے انسان، وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم، اللہ کی ہی مخلوق ہیں۔ اللہ نے سب کی ہدایت کے لیے دنیا میں بندوبست فرمائے۔ 1,24,000 کے لگ بھگ انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے۔ ہر قوم، ہر امت کی طرف انبیاء اور رسول آئے، انہوں نے رب کا پیغام سنایا، انہوں نے رب کے عذابوں سے ڈرایا، انہوں نے جنت و دوزخ کا بتایا۔ وہ اپنا اپنا فریضہ مکمل کر کے دنیا سے چلے گئے۔ تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا خبر دے رہے ہیں؟ ایک خبر تو امید کی ہے، امید کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ تم کتنے بھی گناہگار ہو، اگر سچے دل سے توبہ کر لو تو میں معاف کر دوں گا۔ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں۔ انی انا الغفور الرحیم، میرے سوا اور کوئی غفور الرحیم نہیں ہے۔ صرف ایک اللہ ہے جو غفور ہے، جو رحیم ہے۔ باقی سارے کے سارے یا عبد الغفور ہیں یا عبد الرحیم ہیں۔ غفور اور رحیم یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں اور بڑے اعلیٰ نام ہیں۔ جو اللہ کو مغفرت دینے والا، بخشش کرنے والا جانتا ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہی رحم کرنے والا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا مہربان ہے، تو پھر وہ اس کی طرف توجہ بھی کرے گا، اس کے ساتھ تعلق بھی جوڑے گا، اس کے سامنے ہاتھ بھی اٹھائے گا، اس سے معافیاں بھی طلب کرے گا، اس سے امیدیں بھی رکھے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں بندے کے ظن، اس کی امید، اس کے خیال، اس کے یقین کے قریب ہوں۔ جو بندہ میرے بارے میں یقین رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، میں اس بندے کے اسی طرح قریب ہوں۔ اب جو بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو وہ اسی پر قناعت نہیں کرے گا، وہ اس سے مغفرت مانگے گا بھی، ہاتھ بھی اس کے سامنے اٹھائے گا، معافیاں بھی مانگے گا، توبہ استغفار بھی کرے گا۔ یہ نہیں کہ وہ رب سے معافی نہ مانگے، توبہ استغفار ہی نہ کرے، گناہ کو چھوڑنے کا عزم ہی نہ کرے۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے۔ اور امام مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بڑے محدث، بڑے عامل عالم، وہ فرماتے ہیں یہ توبہ خوف کی وجہ سے ہوتی ہے، خوف کی وجہ سے۔ دل میں خوف ہو تب توبہ کی توفیق ملتی ہے، جس کے دل میں خوف نہیں ہوتا اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی، اور جسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی وہ بڑا بد نصیب ہے، وہ بڑا بد نصیب ہے۔
وہ اپنے گناہوں کو اپنے ساتھ ہی لے کے جائے گا. توبہ کرے گا تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دن بھر میں 100 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے. آپ بھی پڑھا کرو. یہ توبہ استغفار کی دعا ہے. اللہ میں استغفار، میں توبہ، میں مغفرت، میں معافی مانگتا ہوں. استغفر اللہ پڑھتے رہا کرو. جو بندہ اس وظیفے کو ہی اپنا لینا، پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، اللہ اس پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ اس کی تمام قسم کی مشکلات دور فرما دیتا ہے. جتنا اللہ سے معافیاں مانگو گے اتنا ہی اللہ تمہارے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے گا. اور جتنا توبہ استغفار سے اپنے آپ کو دور رکھو گے اتنا ہی رب کی رحمت سے دور ہوتے جاؤ گے. یہ رب کی رحمت سے دوری نہیں ہے کہ مسجد کا ہمسایہ ہو کر مسجد میں نہ آئے، مسجد کی دکان میں رہتے ہوئے نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے. یہ رب کی رحمت سے دوری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ توبہ سے محرومی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سوچنا ہے ہم نے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے ہم نے، رب کے حضور جواب دینا ہے ہم نے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اور دنیا میں ہم اپنے اعمال کا جواب دے نہیں سکتے، رب کے سامنے کیا دیں گے؟ دنیا میں ہم اپنا حساب دے نہیں سکتے، رب کے سامنے کیسے حساب دیں گے؟ یہ سوچا کرو، یہ ڈر اور خوف پیدا کیا کرو. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اس میں امید دلائی گئی ہے، امید دلائی گئی ہے. گناہگاروں مایوس نہ ہوو، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، معافی مانگو تو صحیح. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے گناہگار بندو، اللہ نے گناہگار بندوں کا بھی تعلق اپنے ساتھ جوڑا ہے، اپنے ساتھ جوڑا ہے. اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ بڑے کیے ہیں، اللہ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے ان کو بھی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ چاہے تو سارے ہی گناہ بخش دے، سارے ہی گناہ معاف فرما دے. وہ قادر ہے، وہ مختار ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ چاہے تو ایک نیکی پہ جنت میں لے جائے اور چاہے تو ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں پہنچا دے. رب سے کبھی مایوس نہ ہو وہ. اور دوسری آیت میں فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. یہ بھی یاد رکھو کہ میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے. میں جب پکڑتا ہوں نا پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور میری پکڑ جیسی کوئی پکڑ کر نہیں سکتا. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. نبی کے سامنے نبی کا بیٹا رب کی پکڑ میں آ گیا، نبی کچھ نہیں کر سکا. کون سا نبی تھا وہ؟ حضرت نوح علیہ السلام. بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا پانی کے اندر ڈوب رہا ہے. بیٹا آ جا، بیٹا اب بھی آ جا میرے پاس، اب بھی میری بات مان لے. نہیں مانی اس نے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، غرق ہو گیا، مر گیا. حضرت نوح علیہ السلام عظیم الشان نبی ہیں، عظیم الشان نبی. ایک نبی اپنے حقیقی بیٹے کو رب کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا. یہ گناہگار پیر فقیر کیسے بچا سکیں گے؟ یہ گناہگار پیر فقیر کیسے بچا سکیں؟
اس بھروسے پہ نہ رہو کہ میں نے فلانے کی بیعت کر لی ہے اب مجھے وہ بخشوا لے گا. یہ جھوٹا ہے دعویٰ ہے, یہ جھوٹا خیال ہے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, میرا عذاب بڑا سخت ہے. علیم, علم, علم کس کو کہتے ہیں؟ الف کے ساتھ جو علم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دردناک, دردناک, بڑا ہی شدید. قرآن مجید میں 3 قسم کے جملے آئے ہیں عذاب کے بارے میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ایسے کفار, مشرکین اور نافرمانوں کے لیے عذاب عظیم ہے. عظیم, بڑا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, عذاب علیم ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ, ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. سزا کے اندر عزت تھوڑی ہوتی ہے, رسوائی ہوتی ہے نا. سزا کسی کو بھی دے دی جائے, کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تو دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جا, یہ بھی ایک سزا ہے. اور اتنی دیر تک تو نے دوسری طرف منہ نہیں کرنا, یہ سزا ہے. اس میں عزت ہے, یہ بھی بے عزتی ہے. حالانکہ اس کو مارا نہیں گیا, اس کو کوئی چوٹ نہیں دی گئی, یہی اس کو کہہ دیا کہ تو نے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے رہنا ہے. اللہ, عذاب, پکڑ, اس میں رسوائی ہے, ذلت ہے, ذلت ہے. اس ذلت سے, اس عذاب شدید سے, اس عذاب علیم سے بچانے کی فکر کر لو. یہ دنیا کی زندگی اس لیے عطا ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان جو ہے نا وہ 2 چیزوں کے درمیان ہے, 2 چیزوں کے درمیان ہے. ایک رسہ ہے یا ایک چیز ہے, اس کے 2 سرے ہوتے ہیں. ایک سرے پر امید ہے, دوسرے سرے پر کیا ہے؟ خوف. ایک سرے پر امید ہے, دوسرے سرے پر خوف ہے, اور درمیان میں کیا ہے؟ ایمان. الایمان بین الرجاء والخوف, حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. اور یہ امید اور خوف ہر انسان کے لیے ہے. یہ امید اور خوف ہر ایک کے لیے ہے, چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کے لیے. اور یہ ایمان کی نشانی ہے. ایک سرے پہ امید ہے اور ایک سرے پہ خوف ہے اور درمیان میں ایمان. لہذا ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے. اتنی امید نہ لگا بیٹھو کہ عمل ہی چھوڑ دو. عمل چھوڑ دو گے تو ایمان بھی گیا. اتنا خوف نہ کر بیٹھو کہ کچھ کر ہی نہ پاؤ کہ میں نے تو ماری جانا, مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں, اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے پاک پیغمبر نے تو ہمیں سمجھایا ہے, سبق سکھایا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب, جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں نا, ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے. اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے نا, کسی نے نہیں دیکھا. یہ ایمان بالغیب ہے نا, کسی نے نہیں دیکھا. ہمارے نبیوں نے, ہمارے رسولوں نے بتایا ہے, ہم اس پر ایمان لائے. ہمارے قرآن نے بتایا ہے, ہم اس پر ایمان لائے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے اجر کبیر بھی ہے. بشارت بھی ہے بخشش کی ان کے لیے, اور ان کے لیے اجر کبیر کی بشارت بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, مستدرک حاکم میں یہ حدیث ملتی ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, بڑی لمبی عمر ہوئی اس کی, کوئی 500 سال کے قریب اس نے رب کی عبادت کی. اور جب اس کا آخری وقت آیا
تو اس حالت میں آیا کہ وہ اس وقت بھی سجدے میں پڑا ہوا تھا، سجدے کی حالت میں اس کی جان نکلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو، اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ جنت میں داخلہ صرف رب کی رحمت سے ہونا ہے، اور یہ نبی پاک نے فرمایا میں خود بھی رب کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ یہ نبی پاک نے خود فرمایا، گویا کہ امتیوں کو تعلیم دی، اپنے اعمال پہ کبھی زوم نہ کیا کرو، کبھی گھمنڈ نہ کیا کرو، میں نے تو اتنے حج کیے ہوئے ہیں، میں نے جنت میں نہیں جانا تو اور کس نے نہیں جانا۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں اگر یہ بندہ جنت میں چلا گیا تو اس سے پہلے میں ہوں گا۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی کو برا سمجھو، نہ کسی کو حقیر سمجھو، نہ کسی کی تحقیر کرو، اپنی فکر کرو۔ دوسرے پہ تنقید کیا کرنا ہے، اپنا پتہ نہیں کیا بننا ہے۔ ہم تو دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، دوسروں پہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بڑا بنا کے ہم سناتے ہیں، لیکن اپنی بڑی بڑی باتیں بھی چھپا لیتے ہیں۔ اور کس سے چھپاتے ہو؟ رب تو تمہارے دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، ڈرو اس سے۔ اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر، حالانکہ اس نے 500 سال عبادت کی ہے۔ وہ بندہ، اس کو زندہ کیا جاتا ہے، اس کو وہ کہتا ہے یا اللہ جو میں نے عمل کیے پھر ان کا کیا بنا، جو میں نے عمل کیے پھر ان کا کیا بنا، ان کا کیا فائدہ ہوا اگر میں نے پھر بھی تیری رحمت سے ہی جانا ہے جنت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اچھا حاسبو عبدی بنعمتی علیہ، اس بندے پر جو میری نعمتیں ہیں ذرا ان کا حساب کرو۔ فرشتوں کو کہا جائے گا اس بندے پر جو میری نعمتیں ہیں نا ذرا اس کا حساب کرو۔ ہر بندے پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ ایک بندہ چل ہی نہیں سکتا اور ایک بندہ چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اس کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے جو بیچارہ چل ہی نہیں سکتا، اور اس کا رب کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میں کسی معذور کو دیکھ کر دعا پڑھا کرو، یا اللہ جس تکلیف میں تو نے اس کو مبتلا کیا مجھے بچا لینا، یہ دعا کیا کرو۔ وہ کہے گا یا اللہ میرے عمل، تو اللہ فرمائیں گے اچھا ترازو لگاؤ، ایک ترازو میں اس کے اعمال لگائے جائیں، ایک ترازو میں اس کے اعمال رکھے جائیں گے، ایک پلڑے میں اس کے اعمال رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں ایک اس کی آنکھ رکھی جائے گی۔ اعمال 500 سال کی نیکیاں، وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور آنکھ ایک نعمت ہے رب کی، صرف ایک آنکھ، وہ بھاری ہو جائے گا، وہ دیکھ کر پریشان ہو جائے گا۔ اللہ تیری اتنی قابل قدر نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں قابل قدر، ایک آنکھ میری ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہو گئی، اتنی بڑی نعمت۔ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ فرمائیں گے اب اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ پہلے اللہ نے فرما دیا تھا نا کہ اس کو جنت میں داخل کر دو، جب مکالمہ شروع ہو جائے نا تو پھر بات بگڑ بھی جاتی ہے۔ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، اللہ نے تو حکم کرنا ہے، فرشتے تو پہلے ہی تیار کھڑے ہیں، اور اس کو جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے، وہ روتا ہے یا اللہ مجھے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یا اللہ میرے پر رحم فرما،
مجھے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہی مجھے جنت میں داخل کر دے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہی مجھے جنت میں داخل۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ پھر وہ کہے یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی، مجھے سمجھ آ گئی، میں تو بھولا ہوا تھا، میں تو بھولا ہوا تھا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں، لیکن ان نیکیوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تیری ایک آنکھ کی نعمت ان سب پر بھاری ہو گئی ہے۔ ہم تو ایک آنکھ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے اگر دن اور رات رب کی عبادت میں بھی لگے رہیں۔ اور کس قدر غفلت اور لاپرواہی ہے، رب کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، پڑھو، اور نہ پڑھنے والے ڈٹائی سے نہیں پڑھتے، نہیں پڑھنی ہے۔ یہ تو اس وقت تک ہے نا ڈٹائی جب تک جسم میں جان ہے، جب جان نکل گئی تو تم نے تو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکنے، تم نے تو زبان بھی نہیں ہلا سکنی، تم نے تو آنکھ بھی نہیں کھول سکنی۔ ذرا اس وقت کو بھی اپنے ذہن میں رکھا کرو اور رب سے ڈرتے رہا کرو، رب سے معافیاں مانگتے رہا کرو۔ خوف اور امید دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہنی چاہیے، نہ خوف چھوٹنے پائے نہ امید چھوٹنے پائے، دونوں ساتھ ساتھ رہیں، اور اللہ کی رحمت کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ مسجد میں آئے گا رب سے رحمت کی دعا مانگے گا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، رحمت کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک، مسجد سے باہر جا رہا اللہ کا فضل مانگ رہا ہے، رب سے رحمت مانگو، اس کا فضل مانگو، رب سے ڈرتے رہو، اس سے دعائیں مانگو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی بڑی دعائیں مانگی، بڑی بڑی جامع کتابیں دعاؤں اور اذکار پر بن چکی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں دعاؤں کی کتاب ہونی چاہیے، نماز نبوی ہر گھر میں ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی دعائیں موجود ہیں۔ نماز کے مسائل، ہر طرح کی نماز کے مسائل، فرضی نفلی ہر طرح کے نماز کے مسائل اس کے اندر موجود، ہر گھر میں یہ ہونی چاہیے۔ ہم دنیا کی بڑی چیزیں، فضول چیزیں بھی خرید لیتے ہیں، لیکن یہ ضروری چیزیں ہم نہیں خریدتے، ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق